सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अवाम इस वक्त जो हालिया महंगाई है, जो हालिया पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जो गैस की कीमतों में, LPG, ये तमाम चीज़ें हैं, और बेरोज़गारी और जो हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमारे सामने है। होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही और शायद हुकूमत की विल भी नज़र नहीं आती, तो ऐसे में अपोजिशन का फ़र्ज़ होता है कि हुकूमत को उनके फ़राइज़ याद दिलाए और कम अज़ कम उनको बताए कि अवाम किस मुश्किलात का शिकार है और अवाम के सामने खड़े। फिर जब अपोजिशन की बात करते हैं तो मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी जमात PTI की बात होती है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन है, और उससे उम्मीद होती है। लेकिन इस वक्त PTI ख़ुद अपने अंदर इतनी अंदरूनी इंतशार का शिकार है कि शायद उसके पास अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं, जो मामले हैं, उससे निमटने के लिए सारा एनर्जी भी उनकी मेरा ख्याल है सारी ड्रेन हो जाती है और उसके साथ साथ टाइम भी हो जाता है। तो ऐसे में अवाम के साथ कौन खड़ा होगा? बहुत सारी चीज़ें अली अमीन गंडापुर को लेकर थी और अब सुहेल आफरीदी साहब को लेकर है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में बात की, क्योंकि वो बात अली अमीन गंडापुर के लिए की जाती थी और शायद वही वजह भी बनी अली अमीन गंडापुर को हटाने की, और अब शायद यही वजूहात जो है वो आगे जाके सुहेल आफरीदी के हवाले से हो रही हैं। असल में मामला यही है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया था और सुहेल आफरीदी को लगाया था, तो उनको मज़ाहमत के लिए लगाया था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। सूबे की जो गवर्नेंस के मामलात हैं, उस पर भी लोगों की बड़ी मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन असल मामला जो ये है कि कहा यही जाता था शुरू में कि जी उनको गवर्नेंस के मामलात के लिए नहीं लगाया, उनको मज़ाहमत के लिए लगाया था और इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए लगाया था। हमारे प्रोग्राम में शफ़ी जान साहब आए थे और उनसे भी यही पूछा था कि आपकी ये जो जिस मकसद के लिए लगाया था, या जो आपने PTI को मोबिलाइज़ करना था, PTI के कारकुनों को मोबिलाइज़ करना था, मज़ाहमत करनी थी, मफाहमत नहीं करनी थी। अगले हफ्ते जा रहे हैं, वो अगला हफ्ता तो पता नहीं कब का गुजर चुका है, बल्कि बहरहाल हालात यही हैं। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी हम गुफ्तगू करते हैं इसी हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब, आपके भी टाइम का। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक और अलम उठा लिया है, और वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को ओहदे से हटाएंगे या उनका ओहदा जो है वो अदालत में चैलेंज करेंगे, और उसकी जो असल वजह है वो है 2018 का वो एक अदालती वर्डिक्ट, जिसमें ये कहा गया, और ख़ुद इमरान खान साहब शायद उस पटिशनर थे, और उसमें ये कहा गया कि जी जो भी कन्विक्ट शख्स होता है वो सियासी फ़ैसले नहीं कर सकता। और इसी उसमें जब 2018 में नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के टिकट दिए थे, तो इस पर एतराज़ उठा था और उनसे ये हक़ वापस ले लिया गया था। बात का आगाज़ करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। मामला यही है कि आपको अचानक से याद आ गया कि 2018 में अदालत ने यह वर्डिक्ट दिया था, यह मामला कुछ और है, सुहेल आफरीदी को की तैनाती या उनकी जो CM शिप है उसको चैलेंज करने का? बहुत शुक्रिया मधु करने का। पूरी ईमानदारी से मैं दो फ़िक्रों में जवाब देता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने, तो वज़ीर आला बनने के बाद पार्टी में वो लोग जो मुझसे मखासमत रखते हैं, उन्होंने अली अमीन खान के दौर में उससे को भी अप्रोच किया था कि जी आप अपने ब्यूरोक्रेसी और अपने अफसरान के ज़रिए ज़रा मरवत को तंग करें। तो अली अमीन खान जो है वो मेरे दोस्त थे और वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए, परवाह नहीं की। फिर जब आफरीदी साहब आए तो उन्होंने इसको गोस्पेल वर्ड के तौर पे लिया, और फिर उसकी हुकूमत की तरफ से मेरे अपने हल्के में मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ शुरू हुई। मेरे अजीज़ व अक़ारिब को जो हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन थे, दूर पर ट्रांसफ़र किया गया, मेरे सारे फंड्स बंद कर दिए गए, तमाम तामीराती जो प्रोजेक्ट हो रहे थे वो स्टॉप कर दिए गए। और इसके अलावा जो हैं, मैं एक कमेटी का चेयरमैन था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अली अमीन खान के दौर में लगाया था, वो नोटिफाई किया, किसी एक और MPS साहब को लगा दिया। अच्छा, ये इस तमाम काम के करने का ये तसलसल 6 महीने तक जारी रहा। तो इसके बाद जो है
میں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا تو مطلب ذاتی وجوہات ہیں ہاں آپ بالکل ذاتی وجوہات ہے، کوئی سیاسی میری ان کے ساتھ کوئی مقاصمات یا میری کوئی اور اس کے ساتھ نزیلہ شریک ہے نہ، میں کوئی ذاتی ایسا اور کوئی اناد رکھتا ہوں، تو لہٰذا میں نے تنگ آ کے یہ ڈیسیجن لیا۔ اور علی امین گنڈا پور یا دیگر آپ کے ساتھ جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پر؟ علی امین خان شاید نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ اس طریقے سے ہٹائے جائیں، جہاں تک بات یوں نظر میں مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے جو جن لوگوں سے مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت میں نے ضرور کی، لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی اعلان کو کی ہوئے ابھی چند ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں کب کروں گا، کب کریں گے؟ تو میں یہ اسی حوالے سے ایک گزارش کروں کہ اعلان ہونے کے بعد جو ہیں شاید لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ سیاست بھی کوئی فاسٹ فوڈ ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد اس وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ تڑی لگائی تھی خالی؟ میں نے کوئی تڑی نہیں لگائی تھی، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا، لیکن یہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ جو میں نے یہ تاخیر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں فیصلے جو ہیں وہ اب اس مہینے میں جو ہو گیا PTI میں، وہ تو اتنی ڈیولپمنٹ ہیں کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تماشائی بننے پہ مجبور کر دیا ہے کہ خود پارٹی خود یہاں پہ ایک علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو دوسروں کو گراتے تھے آپس میں لڑ پڑے، اور پھر اب وہ ان کی دعوت علیمہ خانم اور علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ آپس میں لڑ پڑے؟ ہاں آپ کو پتہ ہوگا نا، آپ کو نہیں ہے پتہ؟ آپ سے سننا چاہ رہی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ تو پھر آپ نے خبر ہی نہیں دیکھی ہے۔ نہیں، میں تو آپ سے سننا چاہ رہی ہوں سر۔ نہیں، یہ تو بہت بڑے ان کے درمیان چپکلش ہوئی، میڈیا پہ آئی، میڈیا کی زینت بنی رہی، پورے 1.5 ہفتہ اسی پہ باتیں ہوتی۔ وہ اوور آل انہوں نے پارٹی کو، علیمہ خان صاحبہ نے کہا نا کہ پارٹی سست ہے، عمران خان کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا بڑا جواب بھی دیا تھا۔ راجہ صاحب نے جو کہا کہ میں سلمان اکرم راجہ نے بڑا ایگریسولی ان کو ریسپونڈ کیا تھا، لعنت بیچتا ہوں، ہاں بالکل، اور ان پہ بھی لعنت بیچتا ہوں، تو وہ تو لعنتیں بیچنے پہ تیار ہو گئے۔ وہ تو کہتے کہ میں تو یہ عہدہ رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں عہدہ اور یہ بینے میرے پاس منت ترلے کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اگر اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد بھی پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آیا، کسی صحافی نے سوال کیا نا کہ جی یہ پارٹی میں جو ہوا تو آپ اس کا ذمہ دار جو ہیں کیا بہنوں کو سمجھتے ہیں، تو جو ان کا جواب آیا بعد میں، اس میں ٹویٹر پہ اس نے کوئی وضاحت دینی چاہیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سائڈ ضرور لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب پارٹی میں وہی دانشمند ہوگا جو فی الوقت اس وقت ذرا خاموشی سے ان کا تماشا کرے گا، وہی دانشمند ہوگا۔ نہیں مہدی پنجوتا صاحب، اب ذرا معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو معاملہ یہ تھا کہ آپ حکومت کو کہتے تھے کہ جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں جائز حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمارے جمہوری جو آئینی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے، لیکن یہاں تو پارٹی کے اندر بڑے معاملات ہو گئے۔ اب سہیل آفریدی کو کی تعیناتی چیلنج کریں یا چیلنج نہ کریں، لیکن حق پہ تو ہیں، بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہی وہ ڈیسیشن تھا جو 2018 میں عدالت نے دیا تھا، اور عمران خان صاحب خود اس کے بڑے پٹیشنر بھی تھے اور وہ اس کے بینیفیشری بھی تھے۔ تو اگر آج یہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے جو بھی ایشوز تھے، فنڈ کا معاملہ تھا یا ٹرانسفر کا معاملہ تھا، لیکن دیکھیں نا فیصلہ تو خان صاحب کا ہے نا جو نامزد کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر کسی بھی بندے کو، جو خود بھی ظاہری بات ہے خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا اور MNA بنے، اس طرح سے پٹیشن کر کے اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پوری جماعت کو جتنے ٹکٹس جاری ہوئے ہیں وہ خان صاحب نے اس کے اندر انڈورس کیا ہے تو جاری ہوئے ہیں۔ ایسے تو پھر جتنے اپوزیشن لیڈران ہیں، جتنی KP اسمبلی ہے، اور جتنے پنجاب اسمبلی کے اندر لوگ ہیں یا وہاں اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ تو سارے ہی فارغ ہو جائیں، شیر افضل مروت سمیت جتنے لوگ ہیں یہ سیٹ سے ختم ہو جائیں، اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ کہیں کہ یہ بالکل انہوں نے ایلیگل سارا کام کیا تھا، تو ایسے نہیں نظام۔ اب دوسری طرف دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہوا ہے، جھوٹی سزائیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہم تو آپ کا سزاؤں کو نہیں موقف مانتے، بے ہم شک ہوگا کہ جھوٹی سزائیں ہیں، لیکن جو 2018 کا عدالت کا فیصلہ ہے
جو استاد نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تھا اور سینٹ کے ٹکٹ وہ نہیں دے سکے تھے اپنے لوگوں کو، تو اس کے اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو بات تو درست ہے. ایک شخص جو کہ کنوکٹ ہے وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں مقدمات، وہ تو وقت فیصلہ کرے گا. یقیناً آپ سمجھتے ہیں جھوٹے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سچے ہیں، مگر کنوکٹڈ تو وہ ہیں. دیکھیں بالکل کنوکٹڈ ہیں، اور اس وقت کنوکٹڈ ہی تھے جب انہوں نے سارے ٹکٹس جاری کیے تھے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کا پروسیس آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک شخص ایم پی ہے اور کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، اس کو سزا ہوئی ہے. تو سہیل افریدی صاحب تو نہیں سزا یافتہ، نہ ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، وہ اہل ہیں. اور جو ایک ایم پی ہوتا ہے اس کو اگر ووٹ اس جماعت کے میجورٹی کے اندر جو ایم پیز ہیں وہ دیتے ہیں اور اس کو سی ایم بناتے ہیں، تو وہ اس پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ سی ایم بنتا ہے. نہ عمران خان صاحب نے اس کو ووٹ دیا، نہ عمران خان صاحب نے کوئی لیٹر کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا، نہ عمران خان صاحب نے کوئی کسی قسم کی لیگل پروسیس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی جگہ کے اوپر آ کے جو ہے وہ کوئی ریپرزنٹیشن دی یا کچھ کیا. اب دوسری طرف دیکھیں تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا، یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو پٹیشن آئے گی، اس پہ گفتگو ہوگی، اس پہ ساری بحث ہوگی اور تمام تر حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے کہ کس طرح جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کو سی ایم بنایا گیا، اس کا پروسیس کیا تھا، اور خان صاحب نے کیا اندر سے کوئی لیٹر کے اوپر، لیٹر پیڈ کے اوپر یا اندر سے لیٹر پیڈ پہ سارے نہیں دیتے، لیکن سلمان اکرم راجہ ہی تھے نا، جب وہ ملاقات کر کے آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور وہ سہیل آفریدی کو نامزد کر رہے ہیں. اب اندر سے لیٹر پیڈ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اناؤنس کیا تھا، لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیسے دیں گے سر، جیل سے کیسے دیں گے لیگل ڈاکومنٹ؟ فارم کے اندر یہ کہا اور پانی جو ہے وہ نامزد کیا، اور ظاہری بات ہے پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنی ایڈوائس دی کہ میری ایڈوائس یہ ہے، تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ایک تو یہ کہ شاید آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید عدالت میں جب چیلنج کرنا پڑے گا اور جب چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی تو چونکہ ان کا کوئی فیصلہ تحریری نہیں ہے تو آپ کو شاید مشکل ہوگا. اتفاق سے آپ بھی لائر ہیں، نہیں میدر پنجوتا صاحب بھی لائر ہیں، لیکن ایک مبنی جواب دیا ہے کہ جی چونکہ یہ شہادت نہیں ہوگی کہ یہ خان کا فیصلہ ہے تو لہذا یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب نے ایک تو مدعا یہ ہے. دوسرا مدعا یہ ہے کہ جب پارٹی کے ٹکٹس دیے آپ بھی جیتے، یہ تو نہیں آپ جیتے اور بہت سے لوگ اس سے بھی وہ جیل کے اندر تھے، مطلب تو یہ تو پھر امپریشن یہ آئے گا نا کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو. ہاں وہ اس پہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ جو پارٹی کے ٹکٹس تھے اس وقت خان چیئرمین نہیں تھے آفیشیلی، نہ سہیل افریدی صاحب کے تقرری کے وقت چیئرمین تھے، دونوں میں یہ یکسانیت ہے. لیکن جب پارٹی کے ٹکٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں چیئرمین تو ابھی بھی بیرسٹر گوہر نہیں، ابھی بھی بیرسٹر گوہر صاحب ہے، اس وقت بھی بیرسٹر گوہر صاحب تھے. ٹھیک ہے. ہم نے پارلیمانی ووٹس بنائے اور ٹکٹ جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی نے جاری کیے. آج تک کہیں پر کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں کو عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے. آپ کہتے رہے ویسے ہمیشہ سے کہ مجھے تو عمران خان نے ٹکٹ دیا، یہ کون ہوتے ہیں مجھے پارٹی سے نکالنے؟ بالکل، ان کو میری موجودگی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایم این اے کا لڑو. یہ اسلام آباد سے آئی تھنک سو لڑنا چاہتے تھے، خان صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ آپ ادھر سے لڑو. مجھے یاد ہے کہا میں نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، آپ موجود تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں نہیں، آپ اسلام آباد سے لڑنا چاہ رہے تھے اور خان صاحب نے آپ کو ٹکٹ دیا تھا. خان آپ کو ٹکٹ خان صاحب نے دیا تھا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ سب کو ٹکٹ کے فیصلے تو خان صاحب نے کیے ہیں، یہ حقیقت ہے. یہ بھی چیلنج ہو سکتے ہیں، یعنی ہاں یہ بھی چیلنج کر لیں، یہ بھی چیلنج ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. دیکھو میں آپ کو عرض کروں، ان کو سر ایم این اے کی سیٹ چھوڑنی پڑے گی آپ کو. جی میں تو سینگے لڑانے کا شوقین نہ ہوتا تو پھر ان سیٹوں کی پرواہ کرتا. میں آپ کو ایک عرض کروں، پنجوتا صاحب سے صرف میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ، میاں عمران احمد خان نیازی ورسز میاں نواز شریف صاحب، کیا یہ فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. پڑھا ہوگا یقیناً. پنجوتا صاحب پڑھا ہے فیصلہ؟ نہیں، میں نے ڈیٹیل سے فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس کے کانٹینٹس پتہ ہیں کہ کوئی بھی سربراہ ہوتا ہے کسی بھی فیصلے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا، کنوکٹڈ ہوتا ہے، کر سکتا. اور سینٹ کے بارے میں نہیں پڑھا ہے. جی بالکل نہیں پڑھا ہے. اب میں وہ ایک شاعر، ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ فلاں شاعر نے کیا خوبصورت کتاب لکھی ہے فلاں نام سے،
تو دوسروں نے کہا کمال کر دیا ہے. تو اس نے کہا آپ نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھی ہے. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں جی میں نے بھی نہیں پڑھی ہے. بات یہی ہے فیصلہ پڑھا نہیں ہے اور وہ تانے بانے ملا رہا ہے پری الیکشن پیریڈ سے. اب میں آپ کو عرض کروں جس وقت الیکشن ہوئے اور ٹکٹ ایوارڈ ہو رہے تھے, ٹکٹ کا جو ایوارڈنگ کا پروسیس تھا یہ ہم نے شروع کیا تھا دسمبر میں, ٹھیک ہے نا جی, دسمبر 2024. ٹھیک ہے. تو ایک فیصلہ سنا دے جو خان کنوکشن کا ہوا تھا کہ خان اس وقت سزا یافتہ تھا, کوئی ایک فیصلہ بتا دینا کہ وہ اس وقت سزا یافتہ تھا. میں بتا دیتا ہوں. 5 فروری کو جو 5 اگست کو جو سزا ہوئی تھی خان صاحب کو توشہ خانہ میں, خان صاحب اسی کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر تھے, ان کی سزا معطل ہو گئی تھی لیکن کنوکشن جو ہے ابھی بھی باقی ہے. تو اس وقت وہ کنوکٹڈ تھے جب انہوں نے سارا فیصلہ کیا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 سزائیں یعنی کنوکٹڈ نے آپ کو بھی ٹکٹ دیا تھا. اس کا میں جواب دوں نا, یہ 5 اگست کا جو فیصلہ تھا معین دلاور صاحب کا وہ سسپینڈ ہو گیا. اس کے بعد سوال یہ اٹھا, ایک منٹ جی میں آپ پڑھ کروں, اس کے بعد سوال یہ اٹھا, ذرا مجھے کہنے دیں, یہ فیصلہ ہم خان صاحب کے پاس لے گئے کہ یہ آپ ہی کی پروپوزیشن تھی ثاقب نثار صاحب کی عدالت کا, تو کہیں اگر آپ ہی ہمارے چیئرمین رہے تو ایسا نہ ہونا کہ اس فیصلے کے بلبوتے پہ سارے ٹکٹ اڑ جائے. تو انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گور کو بتا تو انہوں نے پھر اس فیصلے کی وجہ سے بیرسٹر گور صاحب کو نامزد کر دیا, پینل لے آئے. لیکن آپ ابھی اس پروگرام میں بھی مان رہے ہیں اور پہلے بھی مان چکے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا. عمران خان صاحب کنوکٹڈ عمران خان نے دیا تھا. دیکھیں عمران خان کی ویسے تو میں یہ کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سارے کنوکشن کے فیصلے جو ہیں تو کی حساب سے دیے گئے سارے غلط اور ناانصافی پر مبنی فیصلے ہیں. اور اگر آپ اس کو کنوکشن کہتے ہیں جو ابھی اس کی ہے یا جو پہلے, یعنی اب صحیح غلط کی بحث چھوڑے نا سر, کنوکٹڈ تھے عمران خان سے جب آپ کو ٹکٹ دیا. دیکھیے کنوکٹڈ سے مراد یہ ہوتی ہے قانوناً کہ وہ کنوکشن جو فائنلٹی اٹین کر چکا ہو, جس کو منطقی عدالت تک یہ ہولڈ کیا گیا ہو کہ یہ شخص واقعی سزا یافتہ ہے. اب سیشن جج نے فیصلہ کر دیا جو بعد میں بریت پہ منتج ہوا, بٹ کنوکشن واز اسٹل دیئر. اس حساب سے دیکھا جائے تو فائنلٹی تو باقی کیسز کے اندر بھی نہیں ہوئی, باقی جو سزائیں ان میں بھی فائنلٹی. چلے اب یہ جو معاملہ ہے اس پروپوزیشن پہ پنجوتا صاحب کو ساری سیٹیں چاہیے. چلے پنجوتا صاحب کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بریک لیتی ہوں اور بریک سے واپس آتی ہوں. میں ذرا کیٹیگوریکلی شیر افضل مروہ صاحب سے یہ پوچھوں گی بھی کہ شیر افضل سہیل آفریدی صاحب کو جو انہوں نے عمران خان کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو انہوں نے بیان دیا تھا, کیا وہ اس پہ قائم ہے اور کیا واقعی کریں گے, یا اب اگر حالات بہتر ہوئے تو وہ اس فیصلے سے شاید پیچھے ہٹ جائیں یا کسی اور وقت کا انتظار کریں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جنہیں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار ولی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر پاکستان فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کے بھی پروگرام کا. اختیار ولی صاحب میں آپ چاہوں گی کہ آپ ذرا کیٹیگوریکلی مجھے بتائیں, وجوہات نہیں بتائیے گا ابھی, ایک ریکویسٹ ہے, پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ بریک اپ کے ساتھ آپ پوچھیں کہ اگر آپ جنگ سے پہلے کی بات کر رہی ہیں تو مہنگائی کم ہوئی تھی 36 اور 38% سے سنگل ڈیجٹ 5 اور 6 پر آ گئی تھی. اس وقت جو ہے جو تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی اس کی وجہ سے تقریباً میرے خیال میں اس میں کوئی 2-2.5 اشاریے کا اضافہ ہوا ہے. آپ نے تو تیسری جنگ عظیم چھڑوا بھی دی, خدشہ تھا, چڑی توڑی. کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں, کیا خدشہ تھا. نہیں, مجھے یہ بتائیے یہ کوئی ایک ملک کی لڑائی تھی؟ میں نے کہا خدشہ تھا تیسری جنگ عظیم چھڑنے کا, چڑ توڑی گئی تھی. چلیں خیر, اینی ویز آلموسٹ جس میں جو 2 ملک ہوتے ہیں وہ 2 ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے, جس میں کئی درجن لوگوں پر اٹیکس ہو جاتے ہیں, تو آپ اندازہ کریں. بالکل آپ کی بات ہے, لیکن بہرحال اینی ویز چلیں میں اس بحث میں نہیں پڑتی. جو سی ایم کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان سے کہا سوچا یہ گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مہم چلائیں گے, کوئی مزاحمت کریں گے. خیر وہ تو وہ نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کا معاملہ ہے گیس کا مسئلہ. اچھا, ایک معاملہ تو یہ ہے جو مجھے اس پہ بات کرنی ہے اختیار ولی صاحب آپ سے. مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا جس میں وہ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اور میں اسی لیے اختیار ولی صاحب جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا نا
کہ پوسٹ وار ہی صحیح لیکن ابھی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں دوبارہ سے چلی گئی ہے جو نہیں تھی، جو کہ سنگل ڈیجٹ پہ جا رہی تھی. بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہنگائی کا جبکہ سالانہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ادارہ شماریات کی جانب سے سالانہ بنیادوں پہ مہنگائی کی شرح 10.89% پر پہنچ گئی ہے جو کہ 21 ماہ کی بلند ترین سطح ہے. خیر، اور اس کے علاوہ جو پیٹرول کی پرائسز ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. آپ ہمیں شاید یہ بتائیں گے کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو ہماری مجبوریاں تھیں، لیکن اصل مجبوری کیا تھی جو آپ نے لیوی میں بتدریج اضافہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال تھا، یعنی وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں ناکام رہے، اور جب اس پہ آئی ایم ایف نے اعتراض اٹھایا تو آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پیٹرول میں قیمتیں بڑھا کے لیوی ٹیکس میں اضافہ کر کے یہ شارٹ فال پورا کر لیں گے. اور اس بات کو تسلیم بھی کیا گیا علی پرویز ملک صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے یعنی ایف بی آر کے چیئرمین کے خلاف ان کا احتساب ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. اختیار ولی صاحب، کوئی جانچ پڑتال، کوئی احتساب کچھ ہوا کہ جی آپ نے پہلے جو شارٹ فال تھا 683 ارب تک پہنچ چکا ہے اور پہلے جو تھا وہ 610 ارب تھا، تو آپ چونکہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے ریونیو یہاں سے تو لیوی کی مد میں پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور پیٹرولیم پرائس کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو برادر میرے بھائی ہیں چھوٹے علی پرویز ملک صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست فرما رہے ہیں. اینڈ ایکشن ہیز بین ٹیکن، اور پرائم منسٹر نے خود اس کا نوٹس لیا تھا. انہوں نے اس پہ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. میں خود اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، اور اس میں پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے کر ایون بڑے سینئر بیوروکریٹس اور کچھ وزراء کی ٹھیک ٹھاک باقاعدہ سرزنش بھی کی گئی تھی، اور میں اس کا خود وٹنس ہوں. جہاں تک بات ہے ایکشن ٹیکن کی، تو وہ چیز چل رہی ہے. جیسے وہ کمیٹی اپنا رپورٹ دے گی تو میری خیال میں شہباز شریف وہ پرائم منسٹر ہے نہیں جو کسی کو اسپیئر کرے. اور یہ رپورٹ کب دے گی جس نے جرم کیا ہوتا ہے، یہ میں ایم ناٹ دا ممبر آف کمیٹی، تو آئی ڈونٹ نو. ہمارے جو کلچر ہے نا، کہتے ہیں جس چیز کو آپ نے ڈیلے کرنا اس پہ ایک کمیٹی بنا دو اور پھر اس کا آپ انتظار کرتے رہو. ہمارے ہاں تو کلچر اور بھی بہت سارے ہیں کہ کوئی اچھا کام اگر ہو رہا ہو تو اس کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی. ہمارے ہاں تو یہ بھی کلچر ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے ہی نہیں ہے کہ انڈیا میں جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر بات تو ہوگی. نہیں، بات تو کر رہے ہیں نا، لیکن میں تو بات ہی کی بات کر رہا ہوں. میں اکاؤنٹیبلٹی کی تھوڑی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا میں پیٹرول پمپس خشک ہو گئے، انڈیا میں گیس ناپید ہو چکی ہے. وہاں وہ بھی آپ کا پڑوسی ملک ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ کے اثرات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا. ذرا مجھے تو مدعا جی سر. دیکھیں، جب جنگ کے اثرات یورپ تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ ان کی اکانومی جو ہے ای یو گروپ کی وہ تہو بالا ہو چکی ہے، تو آپ کون ہیں؟ آپ تو ایران کے پڑوس میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ کی تو آنگن میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود آپ کے پیٹرول پمپس ڈرائی نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ کو پیٹرول کبھی نہ ملنے کی آواز سنائی نہیں دی. آپ کو ڈومیسٹک کنزیومر کو ابھی تک گیس مل رہی ہے، باوجود اس کے کہ گیس جو ہے اس کی پہلی امپورٹ ابھی آ رہی ہے جنگ کے بعد 4 تاریخ کو پہنچ رہی ہے. جو سہیل افریدی صاحب کی آپ نے بات کی وہ سی این جی کے بارے میں، تو وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس آگے نہیں پڑھتے، ولدوالین تک نہیں جاتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں بولیں گے. سہیل افریدی صاحب کو جو میسج کنوے کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آر ایل این جی کی امپورٹ پہنچنے دیں. 4 تاریخ کو وہ آ جائے گی تو 5 یا 6 تاریخ کو سی این جی اسٹیشن کھول دیں گے. اچھا. اور انہوں نے آدھی بات چھوڑ دی اور اتنا کہہ دیا کہ وفاق نے ہمیں گیس دینے سے انکار کر دیا. وہ ہمیشہ وہ سوتیلو جیسا سلوک. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو آپ کو جب اس کی شپمنٹ آ جائے گی تو کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ کب تک گیس بحال ہوگی وہاں پر؟ ٹائم فریم یہی ہے کہ وہ گیس آپ کی سسٹم میں چلی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے تو آپ کو گیس جو ہے خیبر پختونخوا کو سی این جی کو ملنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بددیانتی اور بدترین بددیانتی ہے کہ انسان کے پاس جو میسج ہوتا ہے وہ
दे दे और आधा छोड़ दे, बच्चों आधा तो साहब, सच, ठीक है, आधा we got सच जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और वो बहुत ही, मैं कहता हूँ वो कौमी जुर्म है। बजोता साहब, इस पे आप कुछ रिस्पॉन्ड इससे- करना चाहें तो इसको- कर दें कि उनको ये मैसेज दिया गया कि जी हम 4 तारीख को शिपमेंट आएगी तो उसके बाद बहाल कर देंगे, वो कह रहे हैं आधा किया। लेकिन बहरहाल इससे जो सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो आपका डबल डिजिट्स पे चला गया, बहुत सारी मामलात, पेट्रोल की प्राइस, ये वो, इसमें होना तो ये चाहिए था कि जो हम अपोजिशन के रोल की बात कर रहे हैं कि आपको फ्रंट फुट पे आकर आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, आप लैक कर रहे हैं। और ज़रा जो सोहेल आफरीदी साहब ने की कुछ रिस्पॉन्ड किया है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, इख्तियार वली साहब ने बात की है कि जो महंगाई है वो इस जंग के बाद स्टार्ट हुई और उससे पहले जो है वो महंगाई नहीं थी, महंगाई कंट्रोल हो गई थी। तो मैं आपके सामने फिगर रख देता हूँ, फिगर एंड फैक्ट्स की बात करूंगा कि इमरान खान के दौर के अंदर आटे की कीमत जो है वो 1160 रुपए थी और उस जब ये जंग से पहले का मामला है उस वक्त तकरीबन जो है 6000 रुपए का जो है वो गट्टू मिलता था, यानी 2700, 2800, 3000 तक आधा मन जो है वो आटा मिलता था। इसी तरह मुर्गी की कीमत 287 रुपए थी, फिर 700 रुपए तक पहुंच गई, जंग के पहले की बात है। इसी तरह दाल माई 270 रुपए थी जो बाद में 456 तक पहुंच गई, दूध 116 का था जो 220 का होगा, अंडे दर्जन 135 के थे जो 300 तक पहुंच गए। इसी तरह चीनी जो है 87 रुपए की थी जो 200 तक पहुंच गई। और आप इस पे प्रोग्राम भी करते रहे कि किस तरह चीनी जो है उसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो किस जो तरह करना था वो करते रहे, बहैसियत ऑपोजिशन पार्टी आप कहाँ खड़े पेट्रोल जो थे? था, सुन लीजिए ना, हम यही बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल 150 पे था चलें। और इन्होंने जो है 200 मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें, बिजली के यूनिट्स जो हैं वो भी 16.9 तक पहुंचा था जो बाद में 35 रुपए। और आज सूरत हाल ये है कि जितने यूनिट ज्यादा सर्व होते हैं उस हिसाब से अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, जगह टैक्स लगाए हुए हैं। मैं एक बिल रखा था कल भी 73 यूनिट सर्व हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने 173 के हिसाब से 12,600 बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ और अग्री कर सकती हूँ। लेकिन बात यह है कि जो हम कर सकते हैं, जो प्रोग्राम से आवाज़ उठा सकते हैं, हम करते हैं। बहैसियत ऑपोजिशन पार्टी आपका काम था कि आप आवाम के साथ निकल के खड़े होते, महंगाई पे तो कोई एहतजाज करते। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और क्यों नहीं कर पा रही PTI, इस पर शेर अफजल मरवत साहब से भी बात करेंगे। सिराजी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेर अफजल मरवत से ज़रा फरमाएगा कि अपोजिशन से ये उम्मीद होती है कि अवामी इशूज़ पर खड़ी होगी, आवाज़ उठाएगी, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएगी और अवाम के साथ खड़ी होगी। ये उम्मीद पीपल्स PTI से क्यों थी तो सही, बर क्यों नहीं आ रही? इब्तिदा में तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, यही जो अवामी मामलात थे इस पे आवाज़ उठाई जाती थी। लेकिन 2-3 माह के अंदर पार्लियामान बनने के बाद पार्टी जो है वो खुद अपने ही लोगों की निशाने पे आ गई और उसके बाद जो है वो अवामी मामलात भूल गए, महंगाई पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर है अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है। यहाँ तक कि सुना है कि उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को भी एक तरह से शटअप कॉल दी है कि आप अपने गवर्नेंस के मामला देखो, उस पर असासी मामला हम देख लेंगे। महमूद खान अचकज़ई पे एतमाद करना इमरान खान साहब का इतना ज़्यादा दुरुस्त फैसला था? देखिए, एक बात तो मैं वाज़े कर दूँ, खान किसी पे एतमाद नहीं करता है। ये गलत है कि मुकम्मल एतमाद, वो सिरे से एतमाद ही नहीं करता है। वो जो है ये उसकी आदत है, किसी पे नहीं करता या किसी पर भी वो एतमाद, वो हर एक को शक के अच्छा इसमें रखता है। ये उनकी सरिश्त में आदत है उनकी। और ये कहना फलां पे मुकम्मल एतमाद, ये अली अमीन खान पे था ना एक वक्त, उनका एतमाद किधर गया? मुझ पे था एतमाद, किधर गया? तरीन साहब पे था, किधर गया एतमाद? और कितने नाम मैं गिनवाऊँ, बुज़दार के बारे में क्या कहा करते थे। तो लिहाजा ये वक्त के साथ जो है एतमाद कह दें या तरजीहात कहते हैं, वो तब्दील होती रहती है और खान साहब की आदत है कि ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है वो बेसिकली अब आपस में इतनी उलझी हुई है कि वो अब हुकूमत को क्या टाइम दे, आवाम को क्या टाइम दे। आप देख लें 1.25 साल से आपस में चरमारी हो रही है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन
बिल्कुल ऐसी है। इख्तियार वली साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि सोहेल आफरीदी को भी हटाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो हमारे साथ अब हमारी सुनने लगे हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह आपकी गुड बुक्स में आ गए? वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ही इज अ गुड बॉय नाउ। ही इज आल्सो अ गुड बॉय। he in the start he was a bad boy and after a while जब उसने ट्रैवल किया, उसने देखा, उसको समझ आई तो he become a good boy। लेकिन आजकल वो इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अभी मेरी कुछ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ दोस्तों से बातचीत हो रही थी, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये बात अभी डिस्कस हो रही थी, आपके शो से कोई घंटा डेढ़ पहले की बात है कि वो इतनी ये तनकीद से इतना तंग आ चुके हैं और अंदरूनी और बैरूनी पार्टी में धड़ेबंदियों से वो इतने तंग आ चुके हैं और इतने डिप्रेशन, वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि वो तो 2 बार अपना इस्तीफा भी लिख चुके हैं। अच्छा। बल्कि एक बार तो कहते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने असेंबली तोड़ने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो फिर जो 1-2 उनके खास किस्म के वजीर हैं, वो राम लखन उसको कहते हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा। वो उनके साथ थे तो उन्होंने जबरदस्ती उनको फिर रोक लिया था और वो असेंबली तोड़ने से उनको मना किया। ये राम लखन कोई हिंदू वजीर है? नहीं, वो एग्जांपल दे रहा है राम लखन वाली। अच्छा, मिसाल दे रहा है। मैं समझा कोई राम लखन, वैसे हैं बुनेर में है, हमारी हिंदू बिरादरी है, बनू में है। चलिए, तो मैं ये दोनों राम लखन को शेर अफजल भाई, ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि वो असेंबली तोड़ने वाले थे, मतलब मामला इस वैसे एक बात की मैं तायीद कर दूं, साहब। एक बात तायीद कर दूं, पीटीआई में जो है ना, एक लुकमा भी अगर आपने खाया है ना तो पीटीआई वाले दिन में 3 दफा आपसे उल्टी जरूर करवाते हैं। आप भी कभी पीटीआई थे? तुम्हें था ना। सास भी तो कभी यहाँ कौन थी? पे पीटीआई में सुबह उठ के अच्छा। सारा दिन वजाहतें देनी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, पंजोता साहब, इन्होंने बड़ी खबर दी है कि सोहेल आफरीदी साहब असेंबली भी तोड़ने वाले थे। क्या वजूहात थी? इतने इल्जामात का शिकार है वो पंजोता साहब? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो पहले भी फैलाई जाती हैं कि जो है वो नया वजीर आला आने लगा है, नया वजीर मावन आने लगा है इतलात का, और इसी तरह से और चीज़ें चलाई जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2 ये है कि शरीफ अब्दुल मर्वत साहब ने कहा कि खान साहब किसी पे एतमाद नहीं करते। खान साहब जितना एतमाद करते हैं आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर और उनके जो रहनुमा हैं, उनके कारकुन हैं, इतना कोई भी एतमाद नहीं करता। शरीफ अब्दुल मर्वत साहब हों, बैरिस्टर गौर साहब हों, सलमान अकरम राय साहब हों, उमर अयूब साहब हों, फराज साहब हों। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, टाइम आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। इख्तियार वली साहब, आपका भी, शेर अफजल मरवत साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे और प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।